اور یوں وہ خود تو مر جاتا ہے لیکن اپنے دوست کو ایک الگ زندگی دے جاتا ہے، اپنے دوست کو ایک نئی زندگی دے جاتا ہے، اپنے دوست کو ایک جینے کی امنگ دے جاتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، یہ کہانی ہے اصل میں اس انسان کی۔ وہ انسان ہسپتال میں داخل تھا اس مرض کے ساتھ کہ وہ کبھی چل نہیں سکتا۔ اس کو ڈاکٹروں نے جواب دیا تھا کہ آپ زندگی میں کبھی چل نہیں پائیں گے، آپ کے بیک بون میں کوئی ایشو آ گیا ہے، کوئی ہڈی کریک کر گئی ہے ایسی، اس کی وجہ سے آپ ساری زندگی چل نہیں پائیں گے، آپ بیڈ پر لیٹے ہی رہیں گے۔ وہ ایڈمٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ والے بیڈ پہ اس کا ایک اور پیشنٹ ساتھ ایڈمٹ ہوتا ہے، تو وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ وہ دونوں دوست ایک دوسرے کے ساتھ روزانہ باتیں کرتے ہیں، لیکن چونکہ جس کی ہڈی کریک ہوتی ہے وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ یار مجھے جینے کی امنگ ختم ہو چکی ہے، میں جینا نہیں چاہتا، یہ بھی زندگی کوئی زندگی ہے، مجھے اس زندگی سے میں تنگ آ چکا ہوں، میں کاش مجھے موت کیوں نہیں آ گئی، مجھے اس ہڈی پہ کریک آیا ہے، کاش مجھے موت آ جاتی تاکہ مجھے اس زندگی سے چھٹکارا مل جاتا، مجھے اس پریشانی سے، اس اپاہج پن سے جو ہے وہ چھٹکارا مل جاتا۔ لیکن اس کا دوست کہتا ہے آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو زندگی انجوائے کرواؤں گا، میں آپ کے ساتھ مل کر آپ کو زندگی انجوائے کرواؤں گا۔ وہ جس وارڈ میں ایڈمٹ ہوتے ہیں اس کی ونڈو سے اس کا دوست اس کو روزانہ باہر کے نظارے بتاتا، دکھا تو سکتا نہیں تھا کیونکہ وہ بیڈ پر لیٹا ہوتا تھا، وہ چل نہیں سکتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا، لیکن اس کا دوست اس کو تمام نظارے بتاتا تھا، اس کو بتاتا روزانہ کہ اب سورج نکل رہا ہے اور آسمان بہت خوبصورت منظر دکھا رہا ہے۔ اس ٹائم بچے باہر بیچ کے پاس کھیل رہے ہیں، اس بینچ پر بیٹھے کچھ بزرگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، وہ ماں اپنے بچے کو لے کر ایک آئس کریم والے اسٹال سے آئس کریم دلوا رہی ہے۔ تو اس طرح وہ بیڈ پر لیٹا شخص باہر کی دنیا کو انجوائے کرتا تھا۔ آخر کار کیا ہوا، وہ اس کا دوست روزانہ اس کو باہر کے مناظر دکھاتا اور دکھاتا تو نہیں سوری بتاتا تھا۔ تو آخر کار کیا ہوتا ہے کہ اس انسان کے اندر بھی جینے کی امنگ جاگتی ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے، وہ خود کیوریوسٹی سے اس سے روزانہ پوچھتا کہ آج کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے باہر، اب لوگ کیا کر رہے ہیں، اب فلاں بچے کیا کر رہے ہیں، فلاں منظر کیسا ہے باہر کا، وہ خود کیوریوسٹی میں آ کر اس سے پوچھتا۔ اب ایک رات کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو دوست ہوتا ہے، جو بالکل ٹھیک ہوتا ہے، جو اس کو مناظر بتاتا ہے، وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ صبح نرس سے وہ پوچھتا ہے کہ میرا دوست کدھر گیا، میرے ساتھ جو دوست تھا وہ کہیں باہر کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا اس نے آپ کو بتایا نہیں کہ وہ ایک لا علاج مرض میں مبتلا تھا، تو کل رات اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے وہ میری آخری امید تھی، مجھے دنیا کی رنگینیاں وہ دکھایا کرتا تھا، اب مجھے کون انجوائے کروائے گا، مجھے کون رنگینیاں دکھائے گا۔ آخرکار اس تجسس میں، اس پریشانی میں وہ خود بیڈ سے اٹھتا ہے، فل کوشش کرتا ہے اور رینگتا رینگتا اپنے پاؤں اور اپنے ہاتھ کی مدد سے رینگتا رینگتا ونڈو تک پہنچتا ہے، اور ہاتھ ونڈو پر رکھ کر کھڑا ہوتا ہے سہارا لے کر، تو دیکھتا ہے سامنے ایک دیوار ہوتی ہے کالے رنگ کی۔ نرس کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میرا دوست تو راتوں رات مر گیا، لیکن راتوں رات یہاں دیوار کس نے کالے رنگ کی دیوار کس نے کھڑی کر دی ہے؟ تو نرس کہتی ہے مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں، یہاں پر 15 سال سے میں کالے رنگ کی دیوار ہی دیکھ رہی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میرا دوست مجھے روزانہ باہر کے مناظر کیسے دکھایا کرتا تھا؟ وہ نرس جواب دیتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے یہ تو نہیں پتا کہ آپ کا دوست آپ کو مناظر کیسے بتاتا تھا، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ آج آپ جس اپنے پاؤں پر جس وجہ سے کھڑے ہیں وہ دوست آپ کی وجہ ہے۔ مطلب آپ نے اپنے دوست کی باتوں کو فالو کیا اور دوست آپ کو جینے کی امنگ دے گیا، آپ اپنے دوست کی وجہ سے آج اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس کہانی سے 2 سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں اگر پازیٹیو لوگ موجود ہیں نا، تو آپ کو ویسے ہی وہ تار دیتے ہیں، آپ کو ویسی مشکلات سے نکال دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر انسان میں جینے کی امنگ ہو، انسان کو دنیا کو انجوائے کرنے کا شوق ہو، انسان کو رنگینیاں اور دنیا کی خوبصورت مناظر انجوائے کرنے کا، لوگوں کی لائف دیکھنے کا شوق ہو، تو انسان تمام مشکلات سے لڑ کر باہر نکل ہی آتا ہے۔ انسان اپنی ان تمام مشکلات کو، تمام بیماریوں کو فیس کر کے ان سے باہر نکل ہی آتا ہے ایک نہ ایک دن۔